تو آئیے آج ایک ایسی کہانی کی بات کرتے ہیں جو عقیدت کی آڑ میں چھپے اندھیروں کو ہمارے سامنے لاتی ہے۔ یہ ایک بہت مشکل لیکن ایک بہت اہم داستان ہے۔ یہ ہمیں دکھاتی ہے کہ کیسے یقین کا لباس پہن کر کچھ لوگ بھیانک ترین جرم کر سکتے ہیں۔ اور یہ الفاظ جو ہے نا، یہ اس پوری کہانی کا، اس پورے تجزیے کا نچوڑ ہے۔ یہ ہمیں فوراً اس کہانی کے اس سنجیدہ اور سبق آموز پہلو سے ملواتے ہیں۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں ہے، بلکہ حنا کی اس دردناک حقیقت کی ایک جھلک ہے۔ تو چلیے کہانی کے آغاز کی طرف چلتے ہیں۔ ایک ایسا سفر جو شروع تو سکون کی تلاش میں ہوا تھا، لیکن افسوس اس کا خاتمہ تباہی پر ہوا۔ یہ ہنا کی کہانی ہے۔ ہنا ایک بالکل عام سی، حساس اور اپنی ماں کا بہت خیال رکھنے والی لڑکی تھی۔ اس کا تعلق ایک متوسط گھرانے سے تھا۔ والد کا سایہ سر پہ نہیں تھا، تو اس کی والدہ سلائی کڑھائی کر کے گھر چلاتی تھیں، اور ہنا اپنی ماں کا واحد سہارا تھی۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ اس کی حالت بگڑنے لگی۔ راتوں کی نیند جیسے غائب ہو گئی، اور ہر وقت ایک عجیب سا خوف، ایک انجانا ڈر اس پر طاری رہتا تھا۔ اور اسی کیفیت نے اسے اور اس کی ماں کو دونوں کو کسی بھی حل کے لیے بے چین کر دیا تھا۔ ہنا کے اپنے الفاظ اس کے اندر کے گہرے خوف کو صاف صاف بتا رہے تھے۔ وہ بار بار اپنی ماں سے یہی کہتی، مگر افسوس کوئی اس کی تکلیف کو، اس کی اس کیفیت کو سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا۔ اور بس اسی بے چینی میں ایک پڑوسن نے انہیں پیر فاضل شاہ کے پاس جانے کا مشورہ دے دیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں سے ہنا کی زندگی نے ایک ایسا بھیانک موڑ لیا جس کا کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ تو اب کہانی میں انٹری ہوتی ہے اس شخص کی جو باہر سے تو ایک روحانی پیشوا تھا، لیکن اندر سے حقیقت میں ایک شکاری۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس نے اپنا یہ گھنونا جال آخر کیسے بنا۔ دیکھیے، پیر فاضل شاہ کا ظاہر اور اس کا باطن، ان میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ وہ سفید لباس، لمبی داڑھی، میٹھی میٹھی باتیں، یہ سب تو صرف ایک دکھاوا تھا۔ اس پردے کے پیچھے تو دھوکہ، فریب اور شکار کرنے کا ایک پورا کا پورا نظام چھپا ہوا تھا۔ اس نے آتے ہی ہنا کی حالت کو سایہ کا نام دے دیا، اور یہ آپ جانتے ہیں ایک بہت پرانا اور عام طریقہ ہے لوگوں میں ڈر پیدا کر کے انہیں اپنے قابو میں کرنے کا۔ اس نے ماں کو تسلی دی کہ بس 12 دن کا علاج ہے اور سب بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ اور اس کا طریقہ کار بہت سوچا سمجھا تھا۔ 3 آسان سے سٹیپس۔ پہلا، جن کا خوف دل میں بٹھاؤ۔ دوسرا، پھر خود کو ان کا واحد محافظ، ایک ہی بچانے والا بنا کر پیش کرو۔ اور پھر تیسرا اور سب سے خطرناک قدم، علاج کے بہانے ہنا کو اس کی ماں کی حفاظت سے، ان کی نظروں سے بالکل الگ کر دو۔ اب ہم کہانی کے اس خوفناک حصے میں داخل ہو رہے ہیں جہاں اس پیر کے ظلم کے بعد ہنا اندر سے پوری طرح بدل جاتی ہے۔ ایک ایسی تبدیلی جو اس کی بیچاری ماں بھی نہیں سمجھ پائی۔ ہر ملاقات کے بعد ہنا ٹھیک ہونے کے بجائے اور بھی زیادہ ٹوٹ رہی تھی۔ وہ پہلے سے زیادہ خاموش، زیادہ بکھری ہوئی دکھتی، لیکن اس کی ماں، وہ بیچاری یہی سمجھتی رہی کہ شاید یہ سب علاج کا ہی حصہ ہے۔ اور پھر ایک رات صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، سارے بندھن ٹوٹ گئے۔ ہنا چیختی ہوئی، روتی ہوئی گھر آئی، اور کانپتی ہوئی آواز میں جو اس نے کہا، اس نے سب کچھ بدل دیا۔ بس اتنا کہا اس نے، یہ وہ لمحہ تھا جب پردہ ہٹا، لیکن افسوس بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس رات کے بس کچھ ہی دن بعد ہنا اچانک غائب ہو گئی، پراسرار طور پر۔ اس کے گھر والوں کے لیے یہ ایک اور قیامت تھی۔ تو جب ہنا غائب ہوئی، پولیس حرکت میں آئی، تفتیش شروع ہوئی، اور جب پولیس اس پیر کے آستانے پر پہنچی اور چھاپا مارا تو وہاں سے جو کچھ سامنے آیا وہ حیران کر دینے والا تھا، نہیں بلکہ دہلا دینے والا تھا۔ اس پیر کے کمرے سے پولیس کو کیا ملا؟ عورتوں کی تصاویر، ان کے کپڑے اور ڈھیروں تعویذ۔ اور جب تحقیق آگے بڑھی تو یہ شک یقین میں بدل گیا کہ یہ صرف ہنا کی کہانی نہیں ہے، کیونکہ اس علاقے سے کچھ اور لڑکیاں بھی اسی طرح پراسرار طور پر غائب ہو چکی تھیں۔ اور سب سے عجیب بات، جب اسے گرفتار کیا گیا تو اس کے چہرے پر شرمندگی کا، پچھتاوے کا کوئی نشان تک نہیں تھا۔
بڑی بے شرمی سے اس نے اپنے تمام جرموں کا الزام جنات پر ڈال دیا کہ یہ سب تو ان کا حکم تھا۔ ذرا سوچئے۔ تو چلیے اب اس کہانی کے دردناک انجام کی طرف اور اس سبق کی طرف جو اس کے اندر چھپا ہے۔ کئی ہفتوں تک تلاش جاری رہی اور پھر آخرکار ہنا کی لاش قریب کے ایک کھیت سے ملی۔ ایک زندگی جو سکون ڈھونڈنے نکلی تھی، موت نے اسے اپنی آغوش میں لے لیا تھا۔ اتنے ثبوت، اتنے سارے حالات و واقعات، لیکن ان سب کے باوجود پولیس کی آفیشیل رپورٹ میں موت کی وجہ خودکشی لکھی گئی۔ لیکن سوال تو یہ ہے، ایک بہت اہم سوال، کیا یہ واقعی خودکشی تھی یا پھر اس سرکاری رپورٹ کے پیچھے ایک اور کہیں زیادہ تکلیف دہ سچائی چھپی ہوئی تھی؟ وہاں کے لوگ، کمیونٹی، وہ سب جانتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ ہنا کی جسمانی موت سے بہت پہلے اس کے یقین کا، اس کے ایمان کا، اس کی روح کا قتل ہو چکا تھا۔ یہ صرف ایک انسان کی موت نہیں تھی، یہ تو اصل میں ایمان کی موت تھی۔ تو یہ کہانی صرف ایک ہنا کی کہانی نہیں ہے، یہ ایک انتباہ ہے، ایک وارننگ ہے، اور یہ ہمیں اس سوچ کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے کہ نہ جانے ایسے کتنے پیر فاضل شاہ ہیں اور ان کے آستانوں کے نیچے شاید کسی اور ہنا کی چیخ بھی دفن ہے۔